جماعت کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور آج جمعہ کے اس مختصر وقت میں موضوع ہی ہے جماعت کی اہمیت۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جماعت کا انکار نہیں کر سکتے، اجتماعیت کا انکار نہیں کر سکتے۔ ہم تنہا اس دنیا کے اندر نہیں رہ سکتے، ہم چاہے دینی معاملات میں لیں یا دنیاوی معاملات میں لیں، کہیں بھی ہماری زندگی اجتماعیت سے اگر خالی ہوئی تو علاوہ پریشانی کے، علاوہ مصائب اور مشکلات کے، علاوہ دقتوں اور پریشانیوں کے اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، چاہے وہ دنیاوی معاملات میں ہو یا دینی معاملات میں ہو، ہر جگہ اجتماعیت ہے۔ آج ہمیں اپنے بیٹی یا بیٹا کا نکاح کرنا ہو، شادی بیاہ کرنی ہو، چھوٹا سے چھوٹا پروگرام کرنا ہو، ہم اکیلے نہیں کر سکتے، اس میں کئی لوگوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دنیاوی چیز ہے لیکن پھر بھی اکیلے نہیں ہو سکتا۔ معلوم کیا ہوا کہ ہماری زندگی اجتماعیت سے پر ہے۔ بغیر ہم اکٹھا ہو کر کے، بغیر ہم جماعت کی شکل میں ہو کر کے، بغیر ہم جماعت کو سپورٹ کیے ہوئے، بغیر جماعت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہم اپنی زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہم نے بسر کرنے کی کوشش کیا، جماعت کو ایک طرف رکھا، اجتماعیت کو ایک طرف رکھا، اور ہم نے یہ چاہا کہ ہم تنہا زندگی گزاریں گے اور تنہا اپنی زندگی کے ایام کو بتائیں گے، تو یقین جانیے کہ یہ زندگی دوبھر بن کر کے رہ جائے گی، یہ زندگی مشکلات سے گھر جائے گی۔ جب دنیاوی زندگی کا معاملہ یہ ہے تو دین کے اندر اجتماعیت اشد ضرورت ہے، اس لیے کہ دنیا سے دین زیادہ اہم ہے اور اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سب سمجھتے ہیں کہ دنیا کے معاملات سے دین کا معاملہ زیادہ اہم ہے۔ جب ہم دنیا کے معاملات میں بغیر اجتماعیت کے نہیں رہ سکتے، ہمیں دنیاوی معاملات میں، دنیاوی ضرورتوں میں کئی لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر تفصیل میں جائیں گے تو بات زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ آپ اپنے ضروریات، اپنے باڈی کے، اپنے جسم کے ضروریات سے لے کر دیکھ لیجیے کہ کتنے لوگوں سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے، کہیں نائی سے، کہیں دھوبی سے، کہیں استری والے سے، یعنی سب کو لے کر کے ہم کو چلنا پڑتا ہے، ہماری ضرورتیں پڑتی ہیں۔ تو جب دنیا کے معاملے میں بات یہ ہے تو دین میں معاملات اور زیادہ ہیں، اور اسی لیے قرآن و حدیث کے اندر بے شمار مقامات پہ اجتماعیت کی دعوت دی گئی، اور صرف دعوت ہی نہیں بلکہ اس کو لازم قرار دیا گیا کہ اجتماعیت کو، جماعت کو لازم پکڑو۔ اگر جماعت سے ہٹو گے تو علاوہ گمراہی کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے تھوڑی ہمیں ہدایت دے دی، ہمارے اندر ایکٹیویٹی آئی، ہم دین کے کام میں، دینی تبلیغ میں، دین کے معاملات میں عمل کرنے میں تھوڑا ہم چست اور چاقو چوبند ہوئے، ہمیں کیا لگتا ہے ہم سب سے اچھے ہیں، جماعت کے ساتھ یہ برائی ہے، جماعت کے اندر یہ کمی ہے، جماعت کے اندر یہ کوتاہی ہے، جماعت کے اندر یہ نقص ہے، ہم اس سے بہتر کریں گے۔ میرے بھائیوں، حارث بن قیس یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں نصیحت کیا، اور نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا معلوم؟ کہ اگر تم پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں جنت میں ٹھکانہ دے، جنت میں تم اگر اپنا مسکن بنانا چاہتے ہو تو جماعت کے ساتھ لازم پکڑو، جماعت کو لازم پکڑو۔ جنت میں گھر چاہتے ہو، ٹھکانہ چاہتے ہو تو ایک تو بینیفٹ، ایک فائدہ یہ ہوا کہ اجتماعیت کی وجہ سے اللہ جنت دے گا، اور دوسرا آگے کہتے ہیں کہ اس بات کو یاد رکھو کہ اجتماعیت کے اندر جو چیز تمہیں ناپسند آتی ہے، جماعت کے اندر جو چیز تمہیں ناپسند آتی ہے کہ ہم جماعت کے ساتھ رہیں گے، اجتماعیت کے ساتھ رہیں گے، تو یہ کمی ہے، یہ کوتاہی ہے، یہ ناچاکی ہے یا نقص ہے،
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کرتے کہتے ہیں کہ انفرادی طور پہ اکیلے میں جو تمہیں بہتر لگتا ہے تو یہ جماعت کے اندر کی ناپسندیدہ چیز اس بہتر سے اچھا ہے. یعنی جماعت کے ساتھ رہ کر کے کوئی چیز ہم کو ناپسند آ رہی ہے، ہم کو برا لگ رہا ہے، غلط لگ رہا ہے، ہم کو ہمارا دل اس پہ مطمئن نہیں ہو رہا ہے، لیکن وہ انفرادیت سے، اکیلے پن سے وہ بہتر ہے جو اکیلے پن میں ہم کو اچھا لگتا ہے. جس کا لب لباب کیا ہوا کہ اگر جماعت کے ساتھ رہنے میں تھوڑی سے نفس کو دبانا پڑے، جماعت کے ساتھ رہنے میں تھوڑی سی کمیاں محسوس ہوں، جماعت کے ساتھ رہنے میں تھوڑی دقتیں اور تکلیفیں محسوس ہوں، تو اس کو برداشت کرنا چاہیے. وہ اس سے بہتر ہے جو انفرادیت میں ہمیں اچھا لگتا ہے، اکیلے میں جو اچھا لگتا ہے، کٹنے میں جو اچھا لگتا ہے، تو اس سے وہ بہتر ہوتا ہے جو جماعت میں رہتے ہوئے ہم کو ناپسند رہتا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، صحابی رسول کہتے ہیں کہ جماعت کے اندر اگر کوئی چیز ناپسند ہے تو وہ انفرادیت کے پسند آنے والی چیز سے بہتر ہے، لہذا جماعت سے جڑ کر کے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. یعنی تم اگر تنازع کرو گے، اختلاف کرو گے، فرقہ بندیاں کرو گے، الگ الگ ٹولیاں بناؤ گے، تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ تم کمزور پڑ جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور ویسے بھی اگر ہم دین کو دیکھیں، تفصیل کا وقت تو نہیں ہے، لیکن اگر ہم دین کو دیکھیں تو دین اسلام میں شروع سے لے کر کے آخر تک اجتماعیت رکھا ہے. ارکان اسلام کو دیکھ لیں، ارکان اسلام میں عمل میں سب سے پہلے نماز پہلا رکن ہے. نماز کے لیے دیکھیں کتنی اجتماعیت ہے. ایک بادشاہ، دنیا کا حاکم، ظالم سے ظالم، اگر وہ ایک آواز لگا دے کہ سب لوگ اکٹھا ہو جاؤ یا سب لوگ اس ایکٹیویٹی میں آ جاؤ، تو اس میں دیری ہو جاتی ہے، آگے پیچھے ہو جاتی ہے. لیکن اگر ایک امام کہہ دے اللہ اکبر، نماز کے ارکان میں جیسے امام نے اللہ اکبر کہا کوئی آگے پیچھے نہیں ہوتا، ایک ساتھ جھکتا ہے، ایک ساتھ اٹھتا ہے. کتنی اجتماعیت کا درس کیا گیا کہ ایک امیر، ایک امام، ایک حاکم کے پیچھے جس طرح تم نماز میں ایک تکبیر کے آواز پر جھک جاتے ہو، ایک تکبیر کی آواز پہ کھڑے ہو جاتے ہو، دنیا کے تمام معاملے میں اور دین کے تمام معاملات میں اسی طرح امیر کی آواز پہ لبیک کہو. دوسرا رکن دیکھیے، زکوٰۃ کا ہے. زکوٰۃ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ. مطلب یہاں پہ اجتماعیت کا ہے کہ زکوٰۃ بھی اجتماعی طور پہ جمع کی جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلفائے اربعہ کے زمانے میں اور دیگر خلیفوں کے زمانے میں یہ رواج تھا، یہ قانون تھا. اجتماعی طور پہ زکوٰۃ کو اکٹھا کیا جاتا تھا، اجتماعی طور پہ زکوٰۃ کو تقسیم بھی کیا جاتا تھا. تو زکوٰۃ کے مسئلے میں بھی اجتماعی. اسی طرح سے عید ہو، بقرہ عید ہو یا اور کوئی تہوار ہو، کوئی نماز ہو، حتیٰ کہ اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے نفلی نمازوں کی بھی جماعت کرائی گئی. نفلی نماز جو انفرادی پڑھنا، گھروں میں پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر چند لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، وہ نفلی نماز بھی اکیلے اکیلے نہیں پڑھائی گی. اس میں بھی اجتماعیت. رمضان میں تراویح پڑھتے ہیں، گھروں میں آپ اکیلے پڑھیے، چاہے رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینے ہوں، اس کو اکیلے پڑھیے، رات میں تنہائی میں پڑھیے، درست ہے. لیکن مسجد میں سب آ کر کے تنہا تنہا پڑھنا درست نہیں. مسجد میں آئے، سب اکٹھا ہوئے،
اجتماعیت کا درس دینے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جماعت میں سب کو پرو دیا، ایک جماعت کے ساتھ ایک امام کے پیچھے پڑھنے کا حکم دے دیا۔ کیوں؟ واقعہ کیا تھا، پس منظر کیا تھا کہ لوگ ٹولیوں میں پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے صرف 3 دن جماعت کرائی اپنی زندگی میں، فرضیت کے خوف سے جماعت چھوڑ دیا کہ کہیں جماعت کرائیں گے لوگوں کا شوق دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین اس نفلی نماز کو فرض نہ کر دے، فرضیت کے خوف سے جماعت کو چھوڑ دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دور خلافت میں اس کو اسی طرح رہنے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، انہوں نے دیکھا کہ مسجد میں لوگ ٹولیوں میں بٹ کر کے الگ الگ تراویح کی، تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک امام کے پیچھے سب کو جمع کر دیا اور کہا ایک امام کے پیچھے سب نماز پڑھیں۔ اجتماعیت کا درس دیا کہ نفلی نماز ہے، ایک امام کے پیچھے جماعت ضروری نہیں ہے، آپ تنہا گھر میں بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن جب اکٹھا ہوئے ہو تو اکٹھا تنہا نہیں، ٹولیاں بنا کر کے نہیں، اجتماعیت کے ساتھ۔ حج کا لے لو، حج کے اندر کتنی اجتماعیت ہے، دیکھو دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں، پورا کا پورا حج اجتماعیت کا درس دیتا، جماعت کے ساتھ رہنے کا درس دیتا۔ اس طرح سے اگر مثالیں دینے جائیں گے تو بہت ساری مثالیں ہیں کہ دین کے اکثر کام اجتماعیت کے ساتھ پورے، اجتماعیت کا درس دیتے، مل کر کے جماعت سے جڑ کر کے رہو۔ اور اگر جماعت سے نہیں جڑتے ہو نقصان کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہ تم جماعت کو لازم پکڑو اور کسی بستی کے اندر یا کسی دیہات کے اندر، گاؤں کے اندر اگر 3 لوگ بھی ہیں اور وہ جماعت سے نماز ادا نہیں کرتے، جماعت کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اجتماعیت کو نہیں سمجھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے وعید کیا کہ شیطان ایک آدمی کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور 2 اکٹھا ہو جائیں تو شیطان تھوڑا اور دور ہو جاتا ہے، اور 3 اکٹھا ہو جائیں تو اور دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے علیکم بالجماعۃ، تم جماعت کو لازم کرو۔ اور ایک اور حدیث کے اندر کہا کہ ایک آدمی کی نماز 2 آدمیوں کے ساتھ اگر پڑھی جائے تو 2 آدمیوں کی نماز ایک آدمی کے تنہا پڑھنے سے بہتر ہے، اور 3 کے ساتھ پڑھی جائے تو 2 کے ساتھ پڑھنے سے بہتر ہے، 4 اکٹھا ہو کے پڑھیں 3 کے پڑھنے سے بہتر ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جماعت کو پکڑو، جتنی بڑی جماعت ہو، اکٹھا ہو، اجتماعیت ہو، اتنی بہتر نماز ہو جائے گی۔ اور وہاں بھی کہا علیکم بالجماعۃ، جماعت کو لازم پکڑو۔ اور دونوں حدیثوں میں آگے کیا کہا کہ بھیڑیا اس بکری کو پکڑتا ہے، اچکتا ہے جو بکری ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے۔ بکری جب ریوڑ سے الگ ہو گئی تو بھیڑیا اسے اچک لیتا ہے، ہم ریوڑ سے الگ ہوں گے، ہم جماعت سے کٹیں گے، جماعت سے تنہا ہوں گے تو شیطان ہم کو اچک لے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک آدمی تنہا جب ہوتا ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، 2 ہوتے ہیں تو اسے تھوڑا دور ہو جاتا ہے۔ مطلب کیا، جتنے زیادہ ہوں گے جماعت کے ساتھ جڑے رہیں گے شیطان اتنے ہی دور رہے گا، اور جماعت سے کٹیں گے، انفرادیت دکھائیں گے تو یقین جانیے کہ شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیے شیطان کے چہرے کس کس طرح سے انسان کو گمراہ کرتے ہیں، وہ آپ تصور بھی نہیں کر پائیں گے۔ کتنی ہمدردیاں دکھائیں گے، کتنی محبتیں دکھائیں گے، کتنی چاہتیں دکھائیں گے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر پائیں گے کہ ایسا بھی ہوگا۔ لہذا دیکھیے، جب تک صحابہ کرام مسلمان اکٹھا تھے، ایک جماعت تھے، ایک مٹھی تھے، اجتماعیت تھی، قیصر و کسریٰ فتح کر لیے، روم اور ایران، اسی طرح مصر وغیرہ فتح کر لیے، لیکن جب ان کی فتوحات کو روکنا مشکل ہوا
تو سب سے پہلے عبداللہ بن سبا نے کیا کیا تھا؟ آ کے کہا تھا مسلمانوں آپس میں لڑ جاؤ، وہ فلانے ایسے ہیں، دھماکے ایسے ہیں، نہیں. اس نے عقیدت مندی دکھایا، محبت دکھایا، خیر خواہی دکھایا، اور کہا دیکھو میں اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اہل بیت سے بہت محبت کرتا ہوں. اور پھر جب اپنی محبت کا ڈھنڈورا پیٹ لیا تب کیا کہا کہ اللہ کے رسول کے گھر والے بیٹھے رہ گئے، یعنی علی ابھی زندہ ہیں، وہ بیٹھے رہ گئے اور دوسرے لوگ خلیفہ بن بیٹھے ہیں. یہ کتنی ناانصافی کی، بے غیرتی کی بات کہ تم آل رسول کو پیچھے ڈال دیے، دوسرے لوگوں کو خلیفہ بنا دیا. اس طرح لوگوں کے ذہنوں کو پھرایا. یہاں کون سی مخالفت کی بات تھی؟ یہاں محبت کا اظہار تھا، عقیدت مندی کا اظہار تھا. ایسے ہمارے معاشرے کے اندر لوگ آتے ہیں، اختلاف پیدا کرنے کے لیے آپ کی تعریفیں کریں گے، آپ کو عہدے کے قابل سمجھیں گے، آپ کو ذمہ داروں سے جو جماعت کے امیر ہوں یا ذمہ داران ہوں ان سے بہتر کر ڈالیں گے، ان کے اندر نقص نکالیں گے تاکہ شیطان آپ کے دماغ پہ حاوی ہو جائے اور آپ کو یہ لگنے لگے کہ میں اس سے بہتر ہوں، اس کی جگہ پہ مجھے ہونا چاہیے. اور جب یہ ذہن میں فطور آ جاتا ہے تو پھر وہ اختلاف کا سبب بنتا ہے، اس سے آدمی اختلاف میں پڑ جاتا ہے، گروپ بندیاں ہونے لگتی ہیں اور آدمی انتشار کا شکار ہو جاتا ہے. لہذا ایسے خیر خواہوں سے دور ہونا چاہیے. اسی طرح اختلاف پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی انفرادیت پسندی کو رواج دینے کے لیے کسی مسئلے کو لے کر کے اڑ جاتا ہے، حالانکہ اس مسئلے کو سلجھایا بھی جا سکتا ہے، یا اس مسئلے کے دو پہلو بھی ہو سکتے ہیں. مسئلے میں افضلیت غیر افضلیت کا فرق بھی ہو سکتا ہے، یا جو ہے اس میں مباح اور جو ہے غیر مباح ہونے کا یعنی جواز بھی ہو اور نہ کرنا بہتر بھی ہو، اس کا فرق بھی ہو سکتا ہے. لیکن وہ ایک پہلو کو لے کر کے اڑ جاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو میں یہ کر رہا ہوں، ایسا یہ ہونا چاہیے، اس کی دلیلیں یہ. حالانکہ یہ اصل مقصد اس کا تبلیغ نہیں ہوتا، اصل مقصد دین کے کسی معاملے کو حل کرنا نہیں ہوتا، اصل مقصد ہوتا اپنی انفرادیت کو ظاہر کرنا، لوگوں کے اندر تفرقہ ڈالنا، لوگوں کے اندر جو ہے انتشار پیدا کرنا. یہ اس کا اصل مقصد ہوتا ہے. اور اگر لوگوں کے اندر انتشار پیدا کریں گے تو جان رکھیے کہ اس دنیا کے اندر بھی سوائے ذلت و رسوائی کے اور کچھ نہیں. وقت بیان کا نہیں ہے کہ تفصیل بیان کی جائے، لیکن تاریخ شاہد ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام جب تک اجتماعیت میں تھے، جماعت میں تھے، کیا کیا کارنامے انجام دیے. تابعین جب تک اجتماعیت میں تھے، کیا کیا کارنامے انجام دیے. اور آج کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہونے کے باوجود کس ذلت و پستی میں اور کس رسوائی میں زندگی بسر کر رہا ہے، یہ بیان کرنے کا جو کام نہیں ہے. یہ ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم کانوں سے سن رہے ہیں کہ آج دنیا بھر میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی دنیا بھر میں سب سے زیادہ ذلیل پست بھی ہے. ہر جگہ سے یہ واویلا مچا رہا ہے کہ مسلمانوں پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے. آخر اس ظلم کو بڑھاوا کس نے دیا؟ ہماری صفوں کے اندر انتشار ہے. مسلکی انتشار تو چھوڑیے، ہم ایک منہج کے ہونے کی دعویٰ کرنے والے بھی انتشار کے شکار رہتے ہیں. مسلکی انتشار ہے، اس کو قرآن و حدیث سے حل کر کے ایک ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ نہیں ہو رہا ہے تو اپنی جگہ پہ جہاں پہ ہم قرآن و حدیث سے حل کر کے ایک منہج پہ ایک مسلک پہ ہیں وہاں میں انتشار پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو حکم دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ حبل اللہ جو ہے، جس رسی کو پکڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس سے مراد جماعت ہے۔ اگرچہ اس کی تفسیر قرآن سے اور حدیث سے بھی کی گئی ہے کہ حبل اللہ کا مطلب ہے اللہ کے رسی، اللہ کا قرآن، اللہ کی حدیث یا اللہ کے دین کو مضبوط پکڑو، یہ بھی تفسیر کی گئی۔ لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر جماعت سے کرتے ہیں، کہتے ہیں علیکم بالجماعت، تم پر جماعت لازم ہے، اور یہ وہی رسی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جس کو مضبوط پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یعنی سب مل کر کے اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ کہتے ہیں یہ جماعت ہے، جماعت کو پکڑ لو، اکٹھا ہو جاؤ۔ اور اکٹھا ہونے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اس کے فوائد بھی ذکر کر دیے۔ انصار مدینہ جو دو قبیلوں میں تقسیم تھے، اوس اور خزرج، نام سنا ہوگا، تفصیل میں نہیں جانا۔ اوس اور خزرج کی دشمنیاں 100 سال سے چالے چلی آ رہی، بڑے بڑے مارکے ان کے درمیان ہوئے، لیکن جب اجتماعیت آئی، اللہ نے ان کے دلوں میں ایسی محبت پیدا کیا، اسلام کی وجہ سے ان کو ایسے جماعت میں جکڑ دیا کہ وہ ایک جان یا ایک دل اور دو انسان بن کے رہے گئے، کہ دو دکھنے میں ہے لیکن جان اور دل کے اعتبار سے ایک ہے۔ اللہ نے خود کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تم عادہ تھے، دشمن تھے، ایک دوسرے کے جان کے پیاسے تھے، لیکن اللہ نے اپنی نعمت سے، اپنی رحمت سے تمہیں ایک کر دیا۔ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دیا۔ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ مطلب کیا ہے کہ انفرادیت میں دشمنی ہے، ناچاکی ہے، اور ذلت و رسوائی ہے، اور اجتماعیت میں فلاح و بہبودی ہے۔ اسی لیے اللہ نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کے ساتھ کہا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ مت کرو، الگ مت ہو، جماعت سے مت جاؤ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ امیر جاہل جو ہے ظالم ہے، اس کے اندر فلاں کمیاں ہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تم اس کے پیچھے نماز پڑھو، اس کا ظلم، اس کا عمل اس کے ساتھ، جب تک کہ کفر اور شرک اس سے ظاہر نہ ہو، ظاہری کفر نہ کرنے لگے، تب تک اس سے بغاوت مت کرو۔ اور اسلام کا یہی حکم ہے کہ اگر کوئی امیر ہے، جب اس کی عمارت کی مدت، جیسا کہ آج ہمارے یہاں 5 سال کی عمارت ہوتی ہے، وہ مدت ہو، یا اسلامی طریقے پر کہ امیر بنا دیا گیا تو لائف ٹائم کے لیے امیر ہوتا ہے، وہ والا ہو، یعنی جو بھی مدت ہو جب تک پوری نہ ہو جائے اسے چھڑخانی مت کرو، یہاں تک کہ صریح کفر کرنے لگے۔ اگر صریح کفر ظاہر ہو تو اس کے خلاف بغاوت کرو، اور کچھ اگر اس کی اخلاقی کمیاں ہیں، کچھ پرسنل خامیاں ہیں، کچھ زیادتیاں ہیں، تو اس کا عمل اللہ اس سے باز پرس کرے گا، پھر بھی بغاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول نے یہ تعلیم دیا کہ اگر ایک خلیفہ ہے اور دوسرا آ کر کے بیعت لینا چاہتا ہے، خلیفہ بننا چاہتا ہے، مسلمانوں کی جمعیت کو بکھیرنا چاہتا ہے، تو کیا کرو؟ اس کی گردن باندھو، اس کو قتل کر دو۔ وہ جینے کا حق نہیں رکھتا جو مسلمانوں کے صفوں میں درار پیدا کرتا۔ خلیفہ جیسے وہ دیکھو کہ ایک خلیفہ ہے، دوسرا بیعت لینا چاہتا ہے، اللہ کے رسول کا، شریعت کا حکم ہے اس کی گردن مار دو، تفرقہ مت ہونے دو۔ بات کو مختصر کرتے ہوئے، اگرچہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، لیکن حضرت ہارون رضی اللہ علیہ السلام کا اپنا استدلال تھا کہ انہوں نے تفرقہ کے آگے بچڑے کی پوجا ہونے دیا۔ وہ واقعہ پوری تفصیل پڑھے ہوں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کے ان کے داڑھی اور سر کے بال کو پکڑا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اے میرے ماں کے بیٹے، میں کمزور پڑ گیا، اگر میں اور کچھ بولتا تو مجھے قتل ہی کر سکتے تھے، اور میں نے یہ جان کر کے یا یہ سوچ کر کے خاموشی اختیار کیا
کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ میری امت کے درمیان، میری قوم کے درمیان ہارون نے تفرقہ ڈال دیا۔ قرآن پڑھیے تفصیل کے ساتھ، میں صرف اشارہ کر کے جا رہا ہوں۔ اگرچہ محدثین نے، مفسرین نے جو ہے اس کو قبول نہیں کیا کہ شرک جو ہے بڑا ہے، تفرقہ اس سے نیچے ہے، لہذا شرک اگر ہو رہا ہے تو وہاں تفرقے کو گوارا نہیں کیا جائے گا، گوارا کر لیا جائے گا، شرک کو روکا جائے گا۔ لیکن حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی اجتہاد سے شرک کو، گو پوجا کو، بچڑے کی پوجا کو گوارا کیا، لیکن تفرقہ کو گوارا نہیں کہ میرا بھائی موسیٰ بھی آئے گا طور سے تو کہیں یہ نہ کہے کہ میری امت کے درمیان، میرے قوم کے درمیان تفرقہ ڈال دیا۔ وقت ہو گیا، لہٰذا یہیں پہ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ لا الہ الا اللہ، میں کہنے اور سننے سے